السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول ہم سفر تو بنے کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ایسی مزے مزے کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول ہم سفر تو بنے ایپیسوڈ 14۔ پوری حویلی میں اس وقت سوگ کا سما تھا۔ آج عباس صاحب کے انتقال کو 15 دن ہونے کو آئے تھے، لیکن سب کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کل کی ہی بات ہو۔ نصرت بیگم کو ڈسچارج کر کے حویلی ہی لایا گیا تھا۔ سلیم بھی پاکستان آ گیا تھا۔ دل نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ نین بیٹا، دل کو کھانا دے آؤ۔ اماں بیگم کے کہنے پر وہ دل کے کمرے میں آئے جو ایک کونے میں اداس سی بیٹھی تھی۔ دل، کھانا کھا لو۔ کھڑکیوں سے پردے ہٹاتے وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتے اس کے پاس آ بیٹھی۔ دل نے ویران آنکھوں سے نین کو دیکھا تھا۔ بابا کیوں چلے گئے نین؟ کیونکہ ان کو ایسے ہی جانا تھا دل۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ لمحہ آتا ہے جب اس کے اپنے اس سے بچھڑ جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ ہمیں ایسے دیکھیں گے تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ ایسے نہیں کرتے نا دل، دیکھو خالہ جان کتنی اداس ہے تمہیں دیکھ کر، اور وہ اداس رہتی ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہے، ان کی خاطر خود کو سنبھالو پلیز۔ نین اسے کسی بڑی بہن کی طرح سمجھا رہی تھی، جس پر سر ہلاتے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے کھانا کھاتے دیکھ نین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ دل خوش رہے۔ اسے باہر آنے کا کہتی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل کیسی ہے اب؟ سمجھایا ہے میں نے اسے، اب بہت بہتر ہے۔ اس کے سینے پر سر رکھتے اس نے جواب دیا۔ خطیب نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں۔ آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ اس نے تعجب سے سر اٹھا کر خطیب کو دیکھا جو اچانک اس کے چہرے پر جھکتے اس کے نچلے لب کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ اسے اپنے لمس سے دنیا بھلانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی سانسوں پر حکمرانی جمائے وہ اس پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن دروازے پر ہونے والی دستک نے ان دونوں کو ہوش کی دنیا میں واپس لا پٹکا۔ اس وقت کون ہے؟ خود سے کہتے وہ بستر سے اٹھا۔ وہیں نین نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا۔ خطیب نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی اقصیٰ کھڑی تھی۔ اقصیٰ نے ایک نظر بیڈ پر بیٹھی نین کو دیکھا اور پھر خطیب کو۔ خطیب، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، آپ میرے پاس آ جائیں پلیز۔ اس نے معصوم سا چہرہ بنائے درخواست کی، جس پر خطیب نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں چینج کر کے آتا ہوں، نرمی سے کہتے اس نے اقصیٰ کو جانے کا کہا۔ خطیب کی بات پر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی اور اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ نین نے اس کے مضطرب انداز کو دیکھا۔ خطیب آپ جائیں، اقصیٰ آپ کا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ نین، خطیب وہ آپ کی پہلی بیوی ہیں، ان کا بھی آپ پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا، پلیز خود کو کشمکش میں نہ ڈالیں اور جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ نرمی سے بولی، جس پر سر سہلاتے وہ جھک کر اس کا ماتھا چوم کر کمرے سے باہر آ گیا، اور اب اس کے قدموں کا رخ اقصیٰ کے کمرے کی جانب تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ نائٹ بلب آن کرتے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ اقصیٰ اس کے پہلو میں دراز تھی۔ خطیب کے پاس بیٹھنے پر وہ قریب ہوتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اف خطیب، میں تو ترس ہی گئی تھی اس خوشبو کے لیے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ پہلے وہی تو تھی جسے خطیب کے قریب آنے سے چڑ ہوتی تھی، لیکن آج وہ خود سے اس کے قریب آ گئی۔ خطیب ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ نینا اور آپ کے درمیان سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ اس کے سوال پوچھنے کا مطلب سمجھ نہیں سکا تھا۔ میرا مطلب ہے ابھی تک نین نے کوئی خوشخبری نہیں دی، اب تو آپ دونوں کی شادی کو اتنا وقت ہو گیا ہے۔ اقصیٰ کی بات پر اسے چپ لگی تھی۔ کیا جواب دیتا اسے؟ خطیب مجھے بتائیں نا، آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ شادی تو آپ نے کی ہی اولاد کے لیے ہے۔ اگر آپ دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہے تو ہم نین کو کسی اچھے ڈاکٹر۔ اقصیٰ، تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے کرنے والے فیصلے ہیں، جب اس کی مرضی ہوگی ہمیں اولاد ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی ابھی نین بہت چھوٹی ہے، اولاد کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے آسان سے سمجھاتے ہوئے بولا، جس پر اقصیٰ نے بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ خطیب وہ چھوٹی بچی نہیں ہے اور نہ ہی اتنی نہ سمجھے کہ وہ شادی کا مطلب نہ سمجھ سکے، اس لیے برائے مہربانی آپ جلد از جلد اولاد کی کوشش کریں۔ میں نے اس لیے آپ کی دوسری شادی نہیں کروائی تھی کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں۔ وہ اتنے وقت میں پہلی بار شکوہ کر رہی تھی، لیکن خطیب اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ اس سے دور نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ خود اس دوری کی وجہ تھی۔ جب خطیب اس کے پاس آیا اس نے خطیب کو دھتکار دیا۔ خطیب نے ان دونوں کے لیے دن مقرر کیے، لیکن وہ اس بات پر بھی راضی نہیں تھی۔ پھر وہ گھر سے ہی چلی گئی، اور اب بھی وہ اپنی مرضی سے خطیب کو یہاں لائی تھی۔ کیا سوچنے لگ گئے آپ؟ کچھ نہیں، تم سو جاؤ، ہم کل بات کریں گے اس پر، خطیب نے آنکھیں بند کر اس سے کہا۔ اقصیٰ نے غصے سے اسے دیکھا۔
اس کے سارے پلان چوپٹ ہو گئے تھے۔ پہلے عباس صاحب مر گئے، اس نے بس ایکسیڈنٹ کا کہا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ غصے سے پیر پٹکتے وہ آنکھیں موند گئی۔ اب اسے کچھ آگے کا سوچنا تھا۔ دل کو یہاں سے بھگانے کے لیے اس نے ایکسیڈنٹ کروایا۔ اس کے تو دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ دل کا نکاح ہی آرام سے ہو جائے گا۔ کہاں جا رہی ہے زویا؟ ابا ادیب چاچا بلا کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے حویلی میں کچھ کام ہے۔ زویا تجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کام پر جانے والا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی بات پر اس نے اپنے بابا کو دیکھا۔ میں ہوں آپ کو سنبھالنے کے لیے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں نوکری کرنے کی۔ جا رہی ہوں میں، آپ خبردار جو بستر پہ سے اٹھے۔ اس کی دھمکی پر وہ مسکرا اٹھے۔ وہ چادر کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹ گھر سے نکل گئی۔ اس کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ ابرار پچھلے کئی دنوں سے گھر سے غائب تھا۔ ابا کی دوائیوں کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے، ایسے میں وہ واپس سے کھیتوں میں کام کرنے جانا چاہتی تھی لیکن وہ راضی نہیں تھی اس لیے اس نے ادیب چاچا سے بات کی تھی اور آج انہوں نے اسے حویلی میں بلایا تھا۔ وہ حویلی کے پرانے ملازم تھے، اسے امید تھی کہ وہ اسے کوئی تو کام دے ہی دیں گے۔ گاؤں میں لڑکیوں کا کام کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا لیکن وہ کیا کرتی، اس کا بھائی تو ایسا گیا کہ پلٹ کر خبر تک نہیں لی۔ ابرار کا سوچتے اس کا دل اداس ہونے لگا۔ وہ حویلی آ گئی، سامنے ہی ادیب چاچا پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ السلام علیکم چچا۔ وعلیکم السلام۔ زویا پتر آجا آجا۔ پانی کا پائپ ایک طرف رکھتے انہوں نے اسے پاس رکھی کرسی پر بیٹھنے کا کہا، جس پر وہ سر ہلاتے ٹک سی گئی۔ چچا آپ نے اپنے مالک سے بات کی؟ نہ پتر، میں ذکر نہیں کر سکا، دراصل شاہ سائیں مصروف تھے، کل رات بھی دیر سے گھر آئے، ابھی اٹھیں گے تو میں تیرے سامنے ہی بات کروں گا۔ ابھی تو ایک کام کر، کچن میں جاؤ، کچھ ناشتہ بنا لے۔ اس کماری نے ایسے اچانک چھٹی کر لی تو میں گھبرا گیا۔ ان کی کھانا بنانے والی ملازمہ چھٹی پر چلی گئی تھی اور ادیب چچا کو کھانا بنانا بالکل بھی نہیں آتا تھا، اس لیے انہوں نے اسے بلایا تھا۔ چچا کچن کس طرف ہے؟ اس کے پوچھنے پر ادیب چچا نے اسے پورا راستہ بتایا، جسے سمجھتی وہ کچن کی طرف بڑھی۔ اس حویلی کو باہر سے 1000 بار دیکھا تھا لیکن آج پہلی بار وہ اس حویلی کو اندر سے دیکھ رہی تھی۔ اس قدر عالیشان حویلی کہ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کچن دیکھ اس کی آنکھیں مزید بڑی ہوئی تھیں۔ ان کے گھر کے برابر تو اس حویلی کا کچن تھا۔ اتنے بڑے بڑے کچن ہیں، اس میں تو ہمارے گھر کے 3 کمرے بن جائیں۔ منہ میں بڑبڑاتے وہ کاؤنٹر تک آئی۔ ادیب چچا نے اسے بتایا تھا کہ شاہ سائیں کو کھانے میں غلطی نہیں چاہیے ہوتی، اس لیے اسے بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ وہاں ٹیبل پر سب لکھا تھا، یقیناً ادیب چچا نے اس کی آسانی کے لیے یہ سب رکھا تھا۔ تھوڑی دیر میں شاہ سائیں کے اٹھنے کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے بنا مزید دیری کیے وہ کھانا بنانے لگ گئی۔ اسے وقت سے پہلے سارا کام مکمل کر کے واپس جانا تھا۔ مسلسل بجتے فون نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا، جس پر کشادہ ماتھے پر بلب نمودار ہوئے تھے۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے موبائل چیک کیا تو اس کی مینیجر کی کال تھی۔ کسل مندی سے اٹھتے وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گیا، گھڑی پر نظر ڈالی جو دن کے 12 بجا رہی تھی۔ حویلی آ کر اس کی نیند عجیب ہی ہو گئی تھی۔ کل وہ سارا وقت خطیب اور احرام کے ساتھ رہا، رات اسے حویلی واپس آتے آتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ مینیجر سے کال پر بات کر کے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ اس کا ارادہ فریش ہونے کے بعد نیچے جانے کا تھا، اس لیے فریش ہو کر وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ حویلی میں آج ملازمین کی چہل پہل بھی نہیں تھی۔ کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی، اس لیے وہ سیدھا کچن کی جانب آیا، جہاں سے آتی کھٹ پٹ کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ جہاں تک اس کے علم میں تک کھانا بنانے والی آج چھٹی پر تھی۔ دبے قدم وہ کچن میں داخل ہوا مگر سامنے موجود لڑکی کو دیکھ اس کے قدم تھمے۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ کمر سے نیچے تک آتے بال چوٹی کی صورت بندھے تھے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ اتنا سادہ حسن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج دوسری بار پھر وہ اسے متاثر کر گئی تھی۔ وہ جو کام میں مصروف تھی، اپنی کمر پر تپش سی محسوس کر اس نے گردن موڑ کر جیسے ہی پیچھے دیکھا، اسفند کو کھڑے دیکھ اس کی آنکھیں پھٹیں۔ بھوت بھوت! لڑکی پاگل ہو گئی ہو، کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ ایک جست میں اس تک پہنچتے اس کا منہ بند کروا گیا، جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ دماغ جگہ پر ہے؟ میں کہاں سے تمہیں بھوت لگتا ہوں؟ اوں اس کے اس طرح کرنے پر اسفند نے اسے گھورا۔ ہٹا رہا ہوں ہاتھ، اگر آپ چیخی نا تو گلا دبا دوں گا۔ اسے دھمکاتے اسفند نے جیسے ہی ہاتھ ہٹایا، اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اس سے دور ہوئی۔ چور انسان! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا منہ بند کرنے کی؟ وہ اس سے پہلے بھی یہ حرکت کر چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چور بولنے کی؟ چور کو چور ہی کہا جاتا ہے۔ تم نے سوچا ہوگا خالی حویلی ہے، ہاتھ صاف کر لو، مگر میں تمہیں بتا دوں، شاہ سائیں ہیں حویلی میں، ابھی میں جا کر تمہاری ان سے شکایت کروں گی، تب پتہ لگے گا تمہیں۔ الٹا اسے دھمکی دیتی وہ جیسی اسفند کے پہلو سے نکلنے لگی، اس نے زویا کا بازو تھام اسے دیوار سے پن کیا اور خود اس کے دونوں ہاتھ تھامے دیوار سے لگا گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے! وہ غصے سے چلائی، جس پر وہ فٹ سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ گیا۔
جتنا چلاتی ہو کان کے پردے پھاڑ دیے میرے۔ اور ایک بات سنو، ڈرتا نہیں ہوں میں تمہارے شاہسائیں سے۔ وہ اس کے کان کے قریب آتا سرد لہجے میں بولا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر زویا کی جان نکلی تھی۔ آئندہ میرے کام کے بیچ میں نہیں آنا، سمجھ آئی؟ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے اس نے زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اور یہیں وہ ان حسین آنکھوں کا اسیر ہوا تھا۔ کاجل لگی بڑی بڑی آنکھیں اس کا چین و قرار لوٹ گئیں۔ جا رہا ہوں، شور کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے وہ کچن سے نکلا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے یہ سوچ کر ہنسی آ رہی تھی کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ وہی شاہسائی ہیں تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ اس کی حالت کا سوچ وہ ابھی سے ہنس پڑا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ کب سے ریلنگ کے پاس کھڑا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ خطیب کی بات پر اس نے چونک کر خطیب کو دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی دل کی وجہ سے پریشان ہے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے باپ کو کھویا ہے، لیکن وہ یہ بات کیوں بھول رہی کہ مجھ سے اس کا ایک مضبوط رشتہ جڑا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے دل کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ جہاں ہوتا وہ وہاں نہیں جاتی، اور اگر وہ جہاں بیٹھی ہوتی احرام وہاں آ جاتا تو فوراً سے اٹھ جاتی، اور اس کا یہ رویہ احرام شاہ کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ مجھے ڈر ہے خطیب کہیں وہ اس رشتے کو ختم کرنے کی بات نہ کرے۔ دل کا خوف اس کی زبان پر آیا۔ میں بات کروں گا اس سے، تو پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ ابھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑی نزہت بیگم نے حرف بحرف ان کی بات سنی تھی، اور پھر وہ ایک نتیجے پر پہنچی۔ انہیں یہ سب کرنا تھا اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔